27 رمضان 14 اگست یوں جوڑ دی اللہ تعالیٰ. سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر. ساری راتوں کی سردار. اللہ نے رمضان کیوں چنا؟ 27 کیوں چنی؟ اور سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہماری نسل بیٹھے ہو، یہ بچے بچیاں، اس دیش کی قدر کرو. یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیش ہوگا جہاں میرا رب کا نام زندہ ہوگا، کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے. کیونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں، مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے. چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. اگرچہ وہ ہو نہ سکا، مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے، یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے، عزتیں قربان ہوئی. چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں. تو ان کا یہ ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا، تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں نے بھی مسلمان بناؤ. میں مسلمان ہاں، میں 47 پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان. میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو. میں آج تھی ایمان نو اپنے ہاں نال لایا. ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں. اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، میرے دیش کی عدالتوں نے بک جانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھوڑا دوں گا، زانی بھی چھوڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا. جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو، سائن کروا لو. عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہے، عدالتیں انسانوں کا نام ہے. جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں، جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے جہاں افریقہ کا جنگل ہے، وہ کینیا اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے کی تھی. یہ اس سے بھی بڑا پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو. یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی سزا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو؟ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا تھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتا تھا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے. تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو. پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ. ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی. ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے،
शमें गुल हो जाएंगी, बोलती जबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, कानों के टेलीफोन के तार कट जाएंगे, ये सफेद लिबास पहना हुआ जिस्म लट्ठे के कफन में लपेट कर मिट्टी में मिट्टी कर दिया जाएगा। फिर एक दिन आएगा कि तेरे जिस्म को खाने वाले कीड़े भी मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाती बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है तमाशा। 6 लाख इंसान ज़बह हुए तो मुझे कभी ख्याल आता है कि ये उम्मत अल्लाह के सामने पेश होगी, अल्लाह के नबी के सामने पेश होगी, और पाकिस्तानी 6 लाख के सामने भी पेश होंगे, और उनके हाथ होंगे और हमारे गिरबान होंगे कि जालिमों हमारी बेटियों की इज्जतें नीलाम, सतलुज हमारा कब्रिस्तान बना, रावी की लहरों ने हमें कफन पहना, जनाब की मछलियों के पेट हमारी कब्रें बने, हमारी हड्डियां बहरा अरब में जाके गिरी, हमारी मासूम बच्चियां आज भी कुफर की कैद में जिंदगी गुजार के, उनके बच्चे जनते 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 रोजाना उनके जमीर पे क्या क्या मतें टूटती हैं। तुम क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या कर रहे हो? झूठ, सूद, बदमाशी, अय्याशी। जिस कौम में जुल्म फैल जाए, जिस कौम में बदयांती फैल जाए, जिस कौम में झूठ फैल जाए, उसका जनाजा निकल चुका है, मारने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, हम इस मुल्क को बनाएं, और अल्लाह का कानून है कि अपने आप को बदलो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तारिक जमील से शुरू करें कहानी। मुझे फिर इकबाल याद आता है, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सदचा को बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर। ये जो तुम थोड़े से बच्चे बैठे हो और उधर पर्दे में बच्चियां बैठी हैं, तुम आज से इस मुल्क की फलाह के लिए जीना शुरू करो। लिहाजा हम क्या करें? जो नबूवत का तर्ज है, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। मैं इस देश में झूठ नहीं बोलूंगा, इस देश को झूठ से पाक कर दो। मैं इसमें जुल्म नहीं करूंगा, इसे जुल्म से दो। मैं यहां धोखा किसी को नहीं दूंगा, इसको धोखे से पार करो। मैं सूद पे ना पैसे रखूंगा, ना सूद लूंगा, ना सूद के कर्जे लूंगा, ना सूद पे कारोबार करूंगा। मैं अपने माँ बाप के पांव धो के पीऊंगा। अपने से शुरू करें। मेरी नमाज नहीं छूटेगी। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, मेरी नजर कभी बेहया ना उठेगी। याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी नजर बेहया हो जाए, दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को नरम नहीं कर सकती, उसका दिल पत्थर हो जाता है, उसमें खैर जाती है। मैं इन्हीं वादियों से निकल के मदरसों में गया हूं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ना, सिंगर था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, डांसर था। मैंने इस गलाजत मैंने इन अंधेरों में सफर किया हुआ है, मैंने इन उबलते गटरों का पानी पिया हुआ है। मेरी रातें ऐसी खौफनाक गुजरी हुई हैं। मैं किसी आलिम घर का नहीं था, एक बड़े जिम्मेदार का बेटा था। मेरे रब ने मेरे नसीब वहां से निकाला, मैं उसका शुक्रगुजार। अपनी जवानी को दागदार न करना, 2 टके के नहीं रहोगे। मेरे बस में नहीं है कि मैं लड़कियों की तालीम अलग कर दूं, लड़कों की अलग कर दूं, लेकिन ये तो कह सकता हूं कि अपनी नजरों को हया सिखा दूं, इन्हें हया का सुरमा लगा दूं। वरना मेरे रब की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। पाकदानी और हया जैसा जेवर कायनात में कोई नहीं ईमान के बाद। आओ भाई, हम अपने देश को ठीक करें हैं। हमारे बच्चे 14 अगस्त मनाते हैं, सैलेंसर खोल के मोटरसाइकिल भगाना शुरू कर देते हैं। ये इंसानियत है या हैवानियत है? वन व्हीलिंग करते हुए मर जाते हैं, हराम मौत मरते हैं, खुदकुशी की मौत मरते हैं। हमारे लिए 14 अगस्त की रात बड़ी मुकद्दस रात है। मोटरसाइकिल ना दौड़ाओ, नाच गाने ना करो,
مسجدوں میں جا کے بیٹھو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک دیا، ساری دنیا پھری ہے، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھی، ایسے علم والے، ایسے زہد والے، ایسے نوجوان۔ برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا، پوری دنیا میں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے۔ یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ وہ دیکھو کی کر گیا، وہ کی کر گیا۔ اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو، اور پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو۔ تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یا میں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے، اس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، بڑا کرلا، اس نے آ کے پھونکیں ماری، پھونکیں، اور نامرادہ تیری پھونکا نال کڑی اگ بچ جاونی۔ لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا؟ اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا۔ میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا پہلے کہ بجھاون آلے آج۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو۔